جی ہاں دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے نیوز میں ہوں آپ کا میزبان محمد عالمگیر۔ ٹی کے نیوز میں آپ کا سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ اس وقت پورے ملک کا جو موضوع بحث بنا ہوا ہے، ٹی وی ڈیبیٹ کا جو موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جس کے خلاف ٹرینڈ چل رہا ہے، وسیم رضوی کے اس بیان کے خلاف، اس ٹپنی کے خلاف جو سپریم کورٹ میں اس نے قرآن کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کو لے کر عرضی داخل کی ہے، اس پر پورے ملک میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے بلکہ ہر مذہب کے دھارمک بدھی جیویوں کی طرف سے اور دھارمک لوگوں کی طرف سے اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس نے پوری دنیا کے 1.6 بلین مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس موقع پر ہم مسلمانوں کو 4 باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انڈیا کے جو صوبے ہیں، ان تمام صوبوں کی طرف سے، ان تمام صوبوں کے انٹلیکچوئل کی طرف سے، ان تمام صوبوں کے اداروں اور الگ الگ سنستھاؤں کے ذمہ داروں کی طرف سے ہائی کورٹ میں وسیم رضوی کے خلاف عرضی داخل ہونی چاہیے، ڈیفیمیشن کیس جس کو کہا جاتا ہے، کہ اس نے قرآن کی جو 26 آیتوں کو لے کر، جو قرآن ایک سچی اور پکی اور آسمانی اور دھارمک کتاب ہے، اس کے خلاف جو عرضی داخل کی ہے، یہ سراسر مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ان کے جذبات کو آگھات کیا ہے۔ اس کے خلاف پورے ملک کے الگ الگ صوبوں کے ڈیفیمیشن کیس، الگ الگ صوبوں میں ڈیفیمیشن کیس ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس موقع پر جب کہ قرآن کی بات آئی ہے، قرآن کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کو لے کر عرضی داخل کی گئی ہے، ہم تمام لوگوں کو اور جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کو قرآن کی تعلیمات اور پیغامات کو ہر مذہب کے لوگوں تک، ہر ملک کے باشندگوں تک، ملک کے الگ الگ لوگوں تک قرآن کی تعلیمات کو اور اس کے پیغامات کو پہنچانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ ہر مذہب کے بدھی جیوی اور عقل مند انسان کے نزدیک نہ صرف یہ کہ قرآن ایک دھارمک اور پوتر پستک اور بک ہے، بلکہ یہ امن و آشتی اور بھائی چارگی کا سندیش دیتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے نزدیک نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو دھارمک لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ چوتھی بات جو اہم ہے وہ یہ کہ وسیم رضوی کی بات پر صرف وہی لوگ خوش ہو سکتے ہیں جو کٹرواد ہیں اور سماج کے امن و آشتی کے دشمن ہیں۔ اس طرح سے ان کی بات سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں 4 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر صوبے سے ڈیفیمیشن کیس ہونا چاہیے اس کے خلاف۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کی تعلیمات کو اور اس کے پیغامات کو برادران وطن تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہر مذہب کے لوگ جو دھارمک ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے اور یہ سندیش دیتا ہے امن کا، آشتی کا، بھائی چارگی کا۔ چوتھی بات یہ کہ وسیم رضوی کے خلاف وہی لوگ خوش ہو سکتے ہیں جو کٹرواد ہیں۔ ابھی آپ کو ہم ایک ویڈیو دکھائیں گے جو وسیم رضوی کے چھوٹے بھائی نے بنا کر وائرل کیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ وسیم رضوی ایک بہت ہی ملحد قسم کا انسان ہے، جس کو نہ روزے، نہ نماز اور نہ دھرم کے کسی عبادت سے تعلق ہے۔ ان کی طرف سے قرآن کی 26 آیتوں کو لے کر جو عرضی داخل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، ہم اپنی طرف سے اور اپنے گھر کے ایک فرد کی طرف سے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس سے برات کرتے ہیں۔ گھر کے ایک فرد بلکہ خاندان کا ایک فرد اس کی اس بات سے پریشان ہے اور اس کا بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ سید وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا، نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، وہ جو سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ جو دین اور اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں بول ہی نہیں سکتا۔ اور کسی کے اشاروں پہ یہ سب باتیں بول رہے ہیں، کون اسے کہلا رہا ہے، کون پالیٹکس کر رہا ہے، یہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بہرحال
मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी मोहल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ, न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह कबीरा उसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है। उसने कहा है इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक ज़बर हटेगा, ना ज़ेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। आमीन। ये वीडियो देखने के बाद जिसमें उनके भाई ने उनसे बरात का इजहार किया है, हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे जो शिया आलिम की तरफ से है, जिसमें उन्होंने अपने तमाम शी भाइयों से और मुसलमानों से अपील की है कि मुसलमान और शिया हजरात वसीम रिजवी से किसी भी तरह का ताल्लुक न रखें। उनके किसी भी प्रोग्राम में उनसे किसी भी तरह का कोई लेन देन न रखें। अगर उनका इंतकाल हो जाता है, मर जाते हैं, तो उनको न कब्रिस्तान में दफन किया जाए, ना उनके लिए कोई दुआ और नमाज जनाजा वगैरह का इंतजाम किया जाए। उनकी भी ये वीडियो देखिए। सलाम को उसमें साथ शामिल न किया जाए। अब यहाँ पर बताते चलें कि अगर वसीम रिजवी इसी आलम में दुनिया से जाता है तो तमाम मुसलमानों पर लाजिम है, खुसूसन अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों पर, कि ना वो नमाज जनाजा पढ़ाएं इस शख्स की और ना किसी रस्म में शिरकत करें और ना ही हमारे किसी कब्रिस्तान में उस शख्स को दफन होने दें।